کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ الدین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے حصول برکت کے لیے درود پاک کی ایک فضیلت بھی سن لیتے ہیں. رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. میرا نام محمد شکیل ہے، میں تحصیل کھاریہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے دم سانس میرا پھول جاتا ہے اور مجھے اس کا روحانی علاج بتائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے. شکیل بھائی انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو دما کے حوالے سے روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام مجاہد، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار رک گیا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے جائز کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے مجاہد بھائی. انشاءاللہ ابھی آپ کو بھی ہم روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے کہ ٹیسٹ بھی کرائے ہیں، کچھ آرام نہیں آتا ہے، کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں. 3-4 سال ہو گئے، چکر بہت زیادہ آ رہے ہیں. 3-4 سال سے سر میں درد ہے، چکر کا بھی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ کو انشاءاللہ بھی ہم بتاتے ہیں روحانی علاج. اگلی کال چلا دیجیے. میں مشتاق پاڑا سے بول رہا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کریانے کی دکان پانا چاہتا ہوں جی، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے کاروبار اچھا رہے گا یا نہیں جی، یا پھر مجھے پڑھائی دسیں کہ میں وہ پڑھ کے کام شروع کروں گی. انشاءاللہ بالکل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کاروبار آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد نواز ہے، والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے 2 بیماریاں ہیں اور ساتھ اثرات کا لگتا ہے، مجھے بتائیں میرے ساتھ کیا ہے. اچھا، اثرات کے معاملات آپ کو لگتے ہیں، کچھ بیماریاں بھی ہیں نواز بھائی آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے، خوب نوازے آپ کو. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں نواز بھائی. انشاءاللہ ابھی استخارہ کر کے روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. سر میرا نام محمد الیاس ہے. 8 سال میری شادی ہو گئے ہیں. بیگم کا نام عظمیٰ ہے. تو لاد نہیں ہے، لاد کے واسطے دعا کرنی تھی. آپ کوئی لفظ پڑھنے کے لیے اگر دینے ہیں تو وہ بتا دو. انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے، دعا بھی ہماری آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا پڑھنے کے لیے. جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے، روحانی علاج بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا. اگلی کال دیجیے گا. میں اصغر بات کر رہا ہوں میاں والی سے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. میرے داڑھی کے بال اور مونچھوں کے بال نہیں ہے،
برائے مہربانی مجھے وظیفہ بتائیں کہ اس سے بال ہو گئے. داڑھی اور سر کے بال نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام رضا حیدر ہے اور میں چچا وطن سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک مسئلہ ہے کہ مجھے گندم سے الرجی ہو گئی ہے. مطلب گندم میں نہیں کھا سکتا, اس وجہ سے میری چھوٹی اور بڑی آنت میں پرابلم ہو گیا. میڈیسن تو کھا رہا ہوں لیکن وہ مطلب کبھی سکون ہوتا ہے کبھی پھر پرابلم ہو جاتی ہے. اس بارے میں مجھے رہنمائی چاہیے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے رضا بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کامل عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. جو آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا بیماری کے حوالے سے, الرجی آپ کو گندم سے ہو گئی ہے اور جو آپ کے آنتوں کا مسئلہ ہے, مایوس نہ ہو, دل برداشتہ نہ ہو, اللہ کی رضا پر راضی رہیں. شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اللہ کرے ایسے اسباب بن جائیں جو دوا آپ استعمال کریں اس کے ذریعے آپ کو شفا نصیب ہو. جس ہوا میں آپ سانس لیں اس ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نصیب فرمائے. جو پانی آپ پئیں, جو کھانا آپ کھائیں, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو شفا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے, بیماریوں سے شفا دینے والا ہے. مایوس نہ ہو, صبر کیجئے, ہمت رکھیے. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجیے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں. اس دوران انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے, پھر استخاروں کے جوابات ہم آپ کو بتاتے ہیں. بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ ہمارے شکیل بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ دمہ کا مسئلہ ہے, ان کا سانس پھول جاتا ہے, تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج, کوئی وظیفہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دمے کے مرض کو اور دیگر بیماریاں ان کی دور فرمائیں. آپ کو چاہیے کہ یا سلامو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم پاک یا سلامو 111 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور 33 مرتبہ پانی پر دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری بھی دور ہوگی. مجاہد بھائی کی قول تھی, کاروبار ان کا رک گیا ہے. جی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یہ 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر ننگے پاؤں باوضو کھڑے ہو کر یہ عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل ان کے کاروبار میں بھی برکت رہے گی. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, ان روحانی علاج کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی بھی کیجیے, نماز کی پابندی بھی کرتے رہیے, کیونکہ رزق میں برکت کا, کاروبار میں برکت کا سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ ہے نمازوں کی پابندی. 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کی جائیں. دعائیں بھی کرتے رہیں. ان روحانی علاج پر بھی عمل کیجیے. اللہ کے کرم سے کاروبار میں خوب برکت اور ترقی ہوتی رہے گی. اور وقتاً فوقتاً کوشش کر کے اپنا حسب توفیق صدقہ بھی آپ یہ نکالتے رہیے. اللہ کے کرم سے بلائیں بھی ٹل جائیں گی اور رزق میں بھی برکتیں رہیں گی. تو اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ 3-4 سال ان کو ہو چکے ہیں اور سر کا درد. یہ ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو, سر میں درد ہو جاتا ہو, کبھی آدھے سر میں درد, کبھی پورے سر میں درد. تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے کہ چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو تو یہ ختم ہو جائے پڑھنے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درد سر سے نجات عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ سادے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر فرما کر اس کا تعویذ بنا کر زہ نصیب امامہ سجا لیں یا ٹوپی میں سی لیں. تو یہ اس طرح کر کے تعویذ بنا کر اس کو پہنے. انشاءاللہ عزوجل جیسا بھی سر کا درد ہوگا وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ. اور یہ مدنی پنصورہ میں بھی موجود ہے؟ جی, مدنی پنصورے میں بھی یہ موجود ہے اور گھریلو علاج میں بھی ہے. یہ صفحہ نمبر 49 پر یہ تحریر ہے. تو گھریلو علاج کتاب آپ اگر ابھی آپ کو سمجھ نہ آیا ہو, یاد نہ ہو سکا ہو, تو گھریلو علاج کتاب مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ طلب فرما سکتے ہیں اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر سر پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے, آپ استعمال کر کے دیکھیں. انشاءاللہ عز و جل ایسا فائدہ حاصل ہوگا, اسے برکتیں ملیں گی کہ آپ کا سر کا درد ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, اصغر بھائی نے قول کی میاں والی سے سر اور داڑھی کے بالوں کا انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ جھڑ جاتے ہیں, بال اگتے نہیں ہیں. اس حوالے سے کوئی وظیفہ, کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ وہ سر کے اور داڑھی کے بال ان کے اگنا شروع ہو جائیں. اس میں یہ کہ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن یہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم
یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کا ورد کرتے رہیں، اور مغرب سے کچھ دیر قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے مسائل کے حل کے لیے، جو مسائل ان کو پیش ہیں، جو بیماریاں ہیں اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کی برکت سے کرم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ مدنی مشورہ بھی دیتا چلوں کہ سنت کے مطابق آپ سر میں تیل کا بھی استعمال کیجئے، سنت کی نیت سے، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، تیل کا استعمال ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ کوشش کیجئے زیتون شریف کا تیل بھی استعمال کیجئے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زیتون استعمال کرو، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ زیتون شریف استعمال کرو اور کہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، تو زیتون شریف کا تیل یہ آپ کوشش کر کے استعمال کیجئے، اللہ کے کرم سے سر کے بالوں میں بھی اضافہ ہوگا، اگنا شروع ہو جائیں گے، اور داڑھی کے بالوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، برکت ہو جائے گی اور اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں سے رابطہ بھی فرما لیجئے، بال جن کے جھڑ جاتے ہیں، چاہے اسلامی بھائی ہوں اسلامی بہنیں ہوں، اس حوالے سے ایک خاص عمل وہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی دیا جاتا ہے، اور ایک عمل ہے پرچے پر لکھا ہوا ہے، اس کا نام یہی ہے کہ بال جھڑنے کا علاج، جن کے گنج پن کا مسئلہ ہو، بال جھڑ جاتے ہوں، داڑھی کے بال نہیں اگتے ہوں، تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی آپ کو یہ عمل مل جائے گا، اور تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجئے، اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف۔ ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں کی قول تھی استخاروں کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا، اپنے مسائل بیان کیے تھے۔ ہمارے نواز بھائی کی قول تھی، اچھا انہوں نے ان کے ساتھ بیماری وغیرہ کے معاملات ہیں، لیکن ان کو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید میرے ساتھ اثرات کے معاملات ہیں، یا کسی نے مجھ پر عملیات کرا دی ہیں، اثرات ہیں، تو آپ نے استخارہ کیا، تو کیا اشارہ آ رہا ہے نواز بھائی کے استخارے؟ نواز بھائی کا استخارہ ہوا نا، تو استخارے میں الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں آ رہا، قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ ان کی بیماری کے حوالے سے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ روحانی علاج الحمدللہ مدنی پنصورہ میں موجود ہے، اس روحانی علاج کو اختیار کیجئے، اس پر عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ روحانی علاج یہ ہے، سماعت فرما لیجئے، یا حیو یا حیو یا حیو، یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر کوئی بیمار اپنے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ آپ فرما لیجئے۔ اچھا، اثرات ان کے ساتھ نہیں ہیں، اثرات وغیرہ وہ بتایا نا، بیماری کا اشارہ ہے، بیماری کا قدرتی آزمائش ہے۔ تو نواز بھائی، آپ اپنے ذہن سے کوشش کر کے یہ بات نکال لیں، آپ کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین ایسا کوئی جادو، جنات، عملیات، اثرات کے معاملات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بیماریاں آتی ہیں، بیماریوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ صبر کیجئے اور اللہ کی رضا پر راضی رہیے، بے صبری کر کے، شکوہ شکایت کر کے بسا اوقات بیماری پر حاصل ہونے والا جو ثواب ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بے صبری کی وجہ سے۔ تو اثرات وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے، آپ اپنا ذہن بنا لیں۔ اچھا، جب بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو شیطان ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے کہ شاید کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا، یا عملیات کرا دیے ہوں گے، اثرات کرا دیے ہوں گے، تو اس طرح کا فی الحال نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے، اللہ کے کرم سے آپ کے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے اور آپ کی یہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، الیاس بھائی کی قول تھی، شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں ان کے، جی جی، تو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اس حوالے سے جی جی ان کا استخارہ الحمدللہ ہوا۔ استخارے میں جادو، عملیات، اثرات وغیرہ کا تو اشارہ نہیں ہے، نظر بد کا تھوڑا اشارہ ہے۔ نظر بد ان کے ساتھ یا ان کے گھر والوں کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ صحیح، اللہ چاہے گا تو شفا حاصل ہوگی۔ ایک روحانی علاج اس کے لیے جو ہے میں عرض کر دیتا ہوں، الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر سنت کے کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں جو ہے صفحہ نمبر 102 اور 103 کے اوپر ایک بہت پیاری دعا ہے، یہ اکثر عموماً جو ہے وہ ہماری نماز کے بعد اور نماز کے آخر میں پڑھی جاتی ہے، آپ بھی سماعت فرما لیجئے، ہو سکے تو اس دعا کو پڑھیے گا ہر نماز کے بعد، دونوں میاں بیوی اول و آخر دوئی شریف کے ساتھ قرآن کریم میں وارد یہ دعائے ابراہیمی سماعت فرما لیجیے، اس کو پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا گھریلو علاج نامی جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 102 اور 103 پر موجود ہے، وہاں
انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. تو دعائے ابراہیم یہ بھی پڑھیے اور اس کے علاوہ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا بارئو اللہ تعالیٰ کو صفات نامے یہ بھی پڑھا کیجیے. اور مدنی منصورہ میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ عزوجل نیک بیٹا عطا ہوگا. اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کرنا مت بھولیے گا. تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے. اولاد کے حصول کے لیے الحمدللہ عزوجل تعویذات اطاریہ بھی دیے جاتے ہیں. تعویذات اطاریہ استعمال کیجیے، اللہ کے کرم سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. اچھا، مشتاق بھائی کی قول تھی، انہوں نے کاروباری حوالے سے بتایا کہ کافی پریشانی ہے، کافی ان کے معاملات ڈسٹرب ہوتے جا رہے ہیں، برکت بھی نہیں ہے. جی تو ان کا استخارہ آپ نے کیا؟ جی جی الحمدللہ. استخارہ کیا انہوں نے ایک بات اور کہی تھی کہ یہ کوئی کاروبار کرنا بھی چاہ رہے ہیں. جی جی ہاں، کسی کام کی ابتدا کرنا چاہ رہے ہیں، کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا استخارہ ہم نے کیا تھا کاروبار کے حوالے سے. اس میں تو بہتری کا اشارہ ہے، کاروبار کریں. اور جو پریشانی ہے کاروبار میں، جو رکاوٹیں ہیں اور جو مسائل ہیں، اس کے لیے ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. جی جی روحانی علاج. جو کاروبار جو کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس میں بہتری کا اشارہ یعنی شروع کر سکتے ہیں. جی 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 بالکل ماشاءاللہ. اور یہ یاد رکھیے کہ استخارہ سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. الحمدللہ بتایا بھی جاتا رہتا ہے. ہمارے جو اسلامی بھائی استخارے کرواتے ہیں، جب ان کے استخارے کر کے جوابات دیے جاتے ہیں تو بتاتے ہیں الحمدللہ. ایک روحانی علاج ان کے کاروبار میں بہتری کے لیے مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 4 پر یہ تحریر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کاغذ پر 35 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ لکھ کر گھر میں یا کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں تو انشاءاللہ عزوجل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور کاروبار میں خوب برکت ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور یہ جو روحانی علاج بتایا گیا مدنی پنصورہ میں بھی ہے، اور امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کا نیا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ بہت ہی شاندار رسالہ ہے. یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ طلب فرما سکتے ہیں. اس میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. اور جو روزگار کی وجہ سے، روزگار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، جن کے کاروبار میں معاملات جن کے خراب ہوتے جا رہے ہیں، کاروبار ڈسٹرب ہے، لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں، تو رزق میں برکت کے وظائف الحمدللہ عزوجل اس رسالے میں آپ کو مل جائیں گے. اچھا، کاروبار چمکانا چاہتے ہیں، کاروبار آپ ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی الحمدللہ وظائف اس میں موجود ہیں، روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں. اور روزگار میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی الحمدللہ عزوجل روحانی علاج اس رسالے میں آپ کو مل جائیں گے. اور رزق میں برکت کا بے مثال وظیفہ، اتنا بے مثال وظیفہ ہے، اور الحمدللہ عزوجل بہت ہی مجرب روحانی علاج ہیں، یہ اس رسالے میں آپ کو مل جائیں گے، چڑیا اور اندھا سانپ. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ طلب فرما سکتے ہیں، اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ اس کو کر سکتے ہیں www.dawatislami.net. تو اس سے بھی اس رسالے کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے گا. حافظ محمد ابوبکر صدیق ہے میرا نام. وہ یہ کہنا تھا کہ میں نے باہر جانا ہے، تو میں نے کہنا ہے کہ یہ میرے استخارہ کر کے بتا دیتے کہ میرا یہ کاروبار ٹھیک ہے کہ نہیں میرے لیے. بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں کاروباری حوالے سے، تو جانا بہتر ہے یا نہیں ابو بکر بھائی؟ انشاءاللہ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جانا بہتر ہے یا نہیں. درود پاک آپ پڑھتے رہیے گا. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد بابر ہے. میں 12 سال سے پہلے کویت میں تھا اور 12 سال ہو گئے میرے پاکستان آئے ہوئے. پاکستان میں آتے ہوئے اب آیا ہوں تو میرا کاروبار بھی نہیں ہے اور پریشان رہتا ہوں اور تقریباً طبیعت خراب رہتی ہے اور بہت زیادہ چچڑا پن میں آ چکا ہوا ہے. اور پلیز میرے لیے کوئی ایسا بتائیں، استخارہ کر کے کوئی میرے پہ جادو ٹونا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں. اپنا بابر بھائی مایوس نہ ہوں، ہمت رکھیں. انشاءاللہ عزوجل آپ کے کاروباری معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی، نشاط پیدا ہوگا طبیعت میں. استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میں رضوان بات کر رہا ہوں. پریشر جو ہے نا کبھی ہائی ہو جاتا ہے اور کبھی لو، اور پورے درد بھی رہتا ہے، تو پلیز اس کا کوئی حل بتا دیں. بلڈ پریشر کبھی ہائی ہو جاتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین
کو بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا مسئلہ ہو، ان کا بھی بلڈ پریشر کبھی ہائی ہو جاتا ہو، کبھی لو ہو جاتا ہو، تو رضوان بھائی آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھیے گا، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ڈائری اور قلم ساتھ رکھیے. جب بلڈ پریشر کے حوالے سے روحانی علاج بتایا جائے تو تحریر فرما لیجیے گا، اس کے مطابق عمل کیجیے گا، اللہ کے کرم سے بہتر ہوگا. اگلی قول چلا دیجیے گا. میں شرافت بول رہا ہوں لاڑکانہ سے. والدہ کا نام روشن آ رہا ہے. میرا روزی کا مسئلہ ہے، میری شاپ ہے وہ نہیں چل رہی ہے کافی ٹائم سے، اور میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے. برائے مہربانی استخارہ کر کے مجھے بتا دیں، نوازش ہوگی. انشاءاللہ بالکل شرافت بھائی آپ کو بتاتے ہیں استخارہ کر کے روحانی علاج. اگلی قول چلا دیجیے گا. میرا نام بلال احمد ہے، میں نے اپنا استخارہ کرانا ہے، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. میرا کاروبار کا مسئلہ ہے تھوڑا، میں نے استخارہ کرانا، کسی نے میرے کو کہا کہ کسی نے جادو کیا ہے، اس لیے. کسی نے کہا ہے آپ کو نا، تو کسی کے کہنے پر آپ یقین نہ کریں، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آیا واقعی آپ کے ساتھ جادو کے معاملات بھی ہیں یا نہیں. تو تھوڑا سا انتظار کیجیے گا. بلال احمد بھائی استخارہ بھی کریں گے اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. میں الخبر سے بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے، اور میری بہن کا برین کا پرابلم ہے، اور اس کو علاج کیا تو بھی علاج کا کچھ ڈاکٹر لوگوں نے بھروسہ نہیں دے رہے ہیں. ڈاکٹر لوگ بول رہے ہیں کہ وہ اس کا طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی اور گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں. اس سے اس کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی ہے. اس لیے آپ کچھ، اس کا نام ہے لطفہ ہے اور اس کی عمر ہے 8 سال کی ہے، تو اس لیے آپ استخارہ دیکھ کر کچھ حل بولیے، اور خاص کر کے دعا بھی کیجیے. بالکل انشاءاللہ دعا کریں گے. اللہ تعالی خاک مدینہ کے صدقے آپ کی بہن کو شفا کامل عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائیں. لیکن ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا تو کیا ہوا؟ شفا دینے والی ذات اللہ تعالی کی، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. مایوس نہیں ہونا چاہیے اور دل برداشتہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. باقی استخارہ بھی کریں گے اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. میرا نام نوید سرور ہے اور میری والدہ کا نام منظورہ بی بی ہے. حضور میں کوئی بھی کام کرنے جاتا ہوں یا کرتا ہوں، میرا کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا اور بیمار رہتا ہوں. میں اور میری والدہ ہیں گھر میں بس، تو بہت مشکل میں ہو رہی ہے، زندگی بسر ہو رہی ہے. کائنڈلی میری رہنمائی فرما دیجیے، مجھے کوئی وسائل عطا فرما دیجیے. اللہ ہمت عطا فرمائے، آپ کو طاقت دے، قوت عطا فرمائے. صبر اور صبر سے کام لیجیے. اللہ کی رضا پر راضی رہیے. بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ہم سے بھی زیادہ مشکلات میں ہیں، ہم سے بھی زیادہ پریشانیوں میں ہیں. ہم اپنے سے کم تر والے کو دیکھیں نا، کہ جو ہم سے بھی زیادہ مشکلات میں، ان سے تو لاکھ درجے ہم بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعضاء سلامت رکھے ہیں، ہمارا جسم سلامت رکھا دیکھنے کے لیے، ہماری آنکھیں سلامت رکھی، ہمارے ہاتھ سلامت رکھے، ہمارے پاؤں سلامت رکھے. اتنی ساری نعمتیں بھی تو ہیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی. اب وقتی طور پر کچھ مشکلات آ گئی ہیں، کچھ پریشانیاں آ گئی ہیں، تو بس ہمت نہ ہاریں، اللہ کے رضا پر راضی رہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں. اور سرور نام آپ نے بتایا تھا نا، تو سرور بھائی استخارہ بھی انشاءاللہ ابھی ہم آپ کا کریں گے. استخارہ کر کے آپ کے مشکلات کے حل کے لیے، آپ کی پریشانیوں کے حل کے لیے روحانی علاج بتاتے ہیں، اور انشاءاللہ مدنی مشورہ بھی آپ کو ہم پیش کریں گے. تو بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کچھ روحانی علاج کی جانب. روحانی علاج سن لیتے ہیں، اس دوران آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے. استخاروں کے بعد پھر آپ کے جوابات دیتے ہیں. ہمارے رضوان بھائی کی قول تھی، روحانی علاج انہوں نے معلوم کیا بلڈ پریشر کے حوالے سے، کبھی ان کا ہائی ہو جاتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے. اچھا ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو. تو ہے ایسا کوئی وظیفہ روحانی علاج کے سب ہی عمل کر سکیں اس پر جن کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو؟ الحمدللہ امیر سنت کی مایہ ناز طالب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 45 پر بہت ہی پیارا اور آسان روحانی علاج تحریر ہے، سماعت فرما لیجئے. ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، یہ دعا پڑھیں. انشاءاللہ عزوجل دل کے امراض، بلڈ پریشر کے امراض، اس طرح کے جو دل کی بیماریاں ہیں ان سے انشاءاللہ تعالی نجات ملے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ ہمارے قریبی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر وہاں سے بلڈ پریشر کے حوالے سے، دل کے امراض کے حوالے سے مخصوص ایک دل پہ باندھنے کا تعویذ دیا جاتا ہے،
وہ تعویذ بھی استعمال کریں انشاءاللہ. اس کے ساتھ دیگر اور وظائف بھی آپ کو دیے جائیں گے, اس پر بھی عمل کریں. ایک مخصوص ہمارا کاٹ کا عمل ہوتا ہے بستے سے, تو وہ بھی آپ کاٹ کا عمل کروائیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل فرمائیے گا, اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کیجئے. اور اس کتاب کا حوالہ گھریلو علاج کا صفحہ نمبر بھی اگر نمبر 45 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے, اس کے مطابق عمل کیجئے گا. بلڈ پریشر جن کے ساتھ ہو تو خود بھی عمل کریں, انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد ہمارے استخاروں کے حوالے سے کچھ کالز تھیں ہمارے ابو بکر بھائی کی. تو انہوں نے کہا کہ میں کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک جانا چاہ رہا ہوں, بہتر ہے یا نہیں استخارہ آپ نے فرمایا, کیا اشارہ ہے؟ ابو بکر بھائی کا استخارہ ہوا, استخارے میں الحمدللہ عز و جل کاروبار کے حوالے سے بیرون ملک جانا ان کے حق میں بہتری کا اشارہ بہتر ہے, جا سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. چلیں استخارے میں تو بہتری کا اشارہ آ گیا نا, بیرون ملک جا سکتے ہیں, بہتری کا اشارہ آیا. تو بیرون ملک کے سفر سے پہلے راہ خدا عز و جل کا سفر ہو جائے, مدنی قافلے میں سفر ہو جائے, مدینہ میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں, مدنی قافلے میں سفر کیجئے اچھی نیتوں کے ساتھ, رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں بھی کیجئے. عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں نصیب ہوں گی, علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا, اللہ کے گھر میں رہنا نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل. دیکھیں آپ کا جانا بھی مبارک ہو جائے گا, اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. اس کے بعد ہمارے بابر بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ 12 سال یہ کسی ملک میں رہے, پھر 12 سال ان کو پاکستان آئے ہوئے ہو چکے ہیں, کاروبار بھی نہیں ہے, بیماری کے مسائل بھی ہیں ان کے ساتھ. تو استخارے کا انہوں نے کہا تھا, استخارہ آپ نے کیا, کیا اشارہ آ رہا ہے؟ جی, بابر بھائی کا استخارہ ہوا نا, تو استخارے میں ان کے کچھ جادو عملیات وغیرہ کا اشارہ تو نہیں ہے. الحمدللہ عز و جل قدرتی آزمائش ہے, اور جو پریشانی وغیرہ ہے اللہ عز و جل ان کی پریشانیاں, ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے. اس کے لیے ایک بہت پیارا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 140 کے اوپر ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا, اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا, اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو انشاءاللہ. اچھا, استغفار کی کثرت کریں, اللہ استغفار, اور اس کی تو کتنی پیاری فضیلت بھی ہے استغفار کی ماشاءاللہ, کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا, ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا, اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو. بیماریاں بھی ختم, پریشانیاں بھی ختم, تنگ دستیوں سے بھی نجات حاصل ہوگی, اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. لیکن عمل کریں ہم رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے, اور استغفار, اپنے گناہوں کی معافی چاہنا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا, ضمناً انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی برکتیں دیکھیں حاصل ہوتی رہیں گی, پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اور پریشانیوں سے نجات کے لیے صلاۃ الحاجات کا عمل بہت ہی مبارک عمل ہے. صلاۃ الحاجات پڑھیں, 2 رکعت نماز نفل حاجات, یہ آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت سے بھی آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی, پریشانیاں ختم ہوں گی. میرے شرافت بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ روزی کا مسئلہ ہے, ان کی ایک دکان ہے, دکان نہیں چل رہی. استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا, تو کیا اشارہ آیا استخارے؟ میں عرض کر دیتا ہوں, شرافت بھائی کا استخارہ ہوا, استخارے میں ان کی جو دکان ہے اس میں نظر بد کا اشارہ ہے. دکان یا ان کے ساتھ مطلب یہ دکان کی سائڈ پہ جو ہے نا, یہ نظر کا اشارہ ہے, کاروبار پہ مطلب جو ہے اس پہ نظر کا اشارہ ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کی یہ کاروباری پریشانی دور کرے, اور نظر جو ہے ان کی دکان سے ختم فرمائے, اور ان کے کاروبار میں برکت دے. اس کی اس کو تنگی کو دور کرنے کے لیے, نظر کو دور کرنے کے لیے انہیں چاہیے کہ اپنے علاقے میں نا تعویذات اتاری کے بستے سے ایک نقش ملتا ہے نا, بہت زبردست نقش ہے, وہ بہت پیارا نقش ہے, اس کو لے کر جو ہے نا یہ اپنی دکان میں لٹکائیں. اس کی برکت سے انشاءاللہ دکان میں برکت ہوگی. ساتھ میں ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں, بہت پیارا وظیفہ ہے, روزانہ 90 مرتبہ یا ملکو, بہت پیارا وظیفہ ہے. یہ 90 مرتبہ پڑھ لیں اور پڑھ کر دعا کریں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں. کوئی غریب اور نادار اس کو پڑھے گا نا تو اس کی غریبی دور رہے گی. 90 مرتبہ بہت پیارا وظیفہ مل گیا, غربت دور کرنے کا روحانی علاج, غربت سے نجات کا. اچھا, نظر کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ ان کی دکان میں نظر بد کے معاملات ہیں, تو ایک بہت پیاری بات عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کو, کہ اگر ہم بری نظر سے بچنا چاہتے ہیں نا, بری نظر سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں.
اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں گے تو بری نظر سے، حاسدین کے حسد سے بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ تو شرافت بھائی، آپ کا جیسے استخارہ کیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا تھا، تو میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہوئے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی سیائی دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید آپ بن جائیے، تو اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں گے اور سلسلے میں داخل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والوں کی نظروں میں آ گئے تو بری نظروں سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے بلال احمد بھائی کی قول تھی، عرب شریف سے قول کی تھی، انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی اچھا کاروبار کا مسئلہ ہے۔ اب بیرون ملک سے انہوں نے قول کی، ان کو بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، کسی نے مجھ پر عملیات کروا دیے ہیں۔ اب کہنا ان کا یہ تھا کہ اب استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا واقعی جادو ہے یا نہیں۔ دیکھیے، استخارہ کیا تو استخارے میں تو اشارہ جادو کا نہیں آ رہا، جادو نہیں ہے الحمدللہ سوجل، جادو، عملیات، بد اثرات، گردش بندش ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، بس ایک قدرتی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ان کی آزمائش دور ہوگی۔ ان کے لیے بھی ایک وظیفہ، ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد یا حکیم یا حکیم یا حکیم یہ 80 مرتبہ پڑھنا ہے ان کو نا، یہ الحمدللہ مدنی پنسورہ میں بھی موجود ہے، تو وہاں سے بھی دیکھ لیجیے گا، یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو، ہر نماز کے بعد تمام نوافل اور رات و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد 80 مرتبہ پڑھ لیں اور پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کی محتاجی دور ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور امیر سنت کا جو نیا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس میں بہت پیارا ایک روحانی علاج اس میں روزی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، وہ بھی بلال احمد بھائی آپ سماعت فرما لیجیے۔ یا ذا الجلال والاکرام، 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل رزق حلال نصیب ہوگا، خوشحالی نصیب ہوگی۔ تو ہر نماز کے بعد 100 بار یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام 100 بار آپ یہ پڑھ لیا کیجیے۔ اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس پر عمل کیجیے، اللہ کے کرم سے رزق حلال میں خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے اپنے ہمشیرہ کے حوالے سے کہا تھا کہ برین پرابلم ہے ان کے ساتھ، دماغ کا کوئی مسئلہ ہے اور کافی علاج بھی کروایا لیکن طبیعت سنبھل نہیں پا رہی، ڈاکٹروں نے بھی مایوس کر دیا ہے، جواب دے دیا ہے، اور آنکھوں کی بینائی کا بھی ان کا بیچاری کے ساتھ مسئلہ ہو چکا تھا، تو آپ بھی دعا کا بھی انہوں نے کہا تھا، تو آپ بھی فرما دیجئے، اور اس حوالے سے کوئی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ ان کا اسلامی بہن کا استخارہ کیا نا، تو استخارے میں کوئی جادو عملیات تو نہیں ہے، قدرتی بیماری اور قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے، مگر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کی آنکھوں کا نور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں سلامت رکھے اور انہیں شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 180 کے اوپر ایک بہت ہی پیارا درود پاک لکھا ہوا تحریر ہے، اس کو وہاں سے دیکھ لیجئے گا، صفحہ نمبر 180 اس پر تحریر ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ یہ درود پاک جو ہے باوضو لکھ کر مریض کو دیں اور وہ اس کو چاٹے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے موت کے سوا ہر مرض میں شفا ہے۔ سبحان اللہ، موت کے سوا ہر مرض میں یہ مفید ہے، شفا حاصل ہوگی۔ تو یہ درود شفا امراض باوضو لکھ لیں، جی باوضو اس کو کاغذ وغیرہ پہ لکھ لیں یا پلیٹ پہ لکھ لیں، اور وہ مریض جو ہے نا اس کو چٹائیں، جیسے ان کی ہمشیرہ ہیں یہ زبان سے چاٹ لیں، مریضہ خود چاٹ لیں۔ جی صحیح، اللہ چاہے گا تو درود پاک میں تو ویسے ہی برکت ہو، اس کی برکت سے انشاءاللہ شفا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کے مطابق آپ عمل کیجیے۔ مدنی پنسورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ مکمل روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اگر ابھی آپ کو یہ درود شفا امراض یاد نہ ہو سکا ہو تو مدنی پنسورہ یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس مدنی پنسورہ کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، استفادہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہمارے سرور بھائی کی قول تھی، ان کا کہنا تھا کہ کوئی کام بھی ان کا پورا نہیں ہوتا، جی اس حوالے سے اللہ عز و جل ان کے تمام کام پورے فرمائے۔ اور ان کا استخارہ جو کیا ہے، استخارے میں کوئی جادو عملیات وغیرہ نہیں ہے، نظر بد کا ان کے ساتھ بھی اشارہ ہے، ان کے ساتھ اشارہ ہے نظر بد کا،
تو کوئی جادو عملیات وغیرہ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ تعویذات اتاری کے واسطے رابطہ کر کے وہاں سے ایک نظر اتارے کا ایک عمل ہوتا ہے وہ بھی لے لیجئے, اور ساتھ میں ان کے جو کام پورے نہیں ہوتے اس کے لیے ایک بہت پیارا وظیفہ ہے, مختصر بھی ہے اور مختصر سا امیر اہل سنت کا رسالہ روحانی علاج مع طبی علاج, اس میں تحریر ہے, اس کے صفحہ نمبر 10 پر یہ موجود ہے. یا مقتدرو یا مقتدرو, یہ 20 بار جو کوئی نیند سے بیدار ہو کر پڑھ لیا کرے گا اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ عمل جو ہے کریں, اللہ چاہے گا تو ان کے کاموں کی نیند سے بیدار ہونے کے بعد صبح جب سو کر اٹھیں جی تو پھر 20 مرتبہ یا مقتدرو یا مقتدرو یہ پڑھ لیا, یہ 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں, مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ اپنے منہ کو جو ہے وہ واش کر لیں, صاف کر لیں, دھو لیں, کلی کر لیں, کیونکہ جب سو کر اٹھتے ہیں تو منہ میں بسا اوقات اسمیل آ جاتی ہے, بدبو ہو جاتی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں تو صاف منہ سے ہی کرنا چاہیے. سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں, پھر اس کے بعد سو کر اٹھنے کی دعا یہ آپ پڑھ لیجئے. اسی طرح پھر 20 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مقتدر آپ یہ پڑھ لیجئے. آپ کے ہر جائز کام میں انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی. یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا, بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے, بیماریوں سے, تنگ دستیوں سے, گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. اللہ تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. یا ارحم الراحمین, بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. یا ارحم الراحمین, بیماروں کو شفا عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما, بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.